قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ سے باقاعدہ عورتیں پوچھنے آئیں کہ تو اتنی امیر ہو گئی ہے. بڑے بڑے امیر گھرانے جب رات کو سوتے ہیں تو چراغ وہ بھی بجا دیتے ہیں. آج بھی واپڈا والوں نے اتنا تنگ کیا ہوا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بتی بند کر دو، بل بڑا آئے گا. اس وقت بھی تھا کہ تیل بڑا جلے گا. رات کو چراغ بجھا دیتے ہیں. اتنے جو بڑے بڑے امیر کبیر لوگ ہیں، تو کتنی امیر ہوگی ہے، تیرا چراغ رات کو بھی جلتا رہتا ہے. تو حلیمہ سعدیہ نے کیا کہا؟ ہاں میں امیر ہو گئی ہوں. مقدر جاگ گئے، بخت جاگ گئے، مقدر سمر گئے. وہ کہتی ہیں ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، جب سے یہ گھر میں آیا ہے نا ہم نے دیا ہی نہیں جلایا، ہم نے توڑ دیا ہے دیا، ہم نے بتیاں توڑ دی ہیں، ہم تیل کبھی دکان سے نہیں لینے گئے. جب سے یہ گھر آیا ہے گھر میں روشنی آ گئی ہے، گھر میں اجالے آ گئے ہیں. رات جو تمہیں میرے گھر سے نکلتا ہوا نور نظر آتا ہے وہ کسی دیے کی روشنی نہیں ہے، وہ سراج المنیر کی روشنی ہے. اور کسی کمرے میں اندھیرا ہوتا، وہاں کوئی چیز ڈھونڈنی ہوتی تو وہ حضور کو ہاتھ میں اٹھا کر اس کمرے میں لے جاتے. یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ محض خوش اعتقادی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. حضرت ام المومنین کہتی ہیں اللہ اکبر. صحابہ بھی کہہ رہے ہیں، ابھی آپ سن رہے تھے روایت، کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. کوئی یوں بول رہا ہے کہ وہ تو نور ہیں یستضاء بہ مہند، جس سے پورا زمانہ چمک رہا ہے. اللہ اکبر. ہر سمت ہی نور ہی نور ہے، گھر میں بھی نور، باہر میں بھی نور. انگلی اٹھائیں تو چاند رقص کرتا ہے. کوئی لاؤ تو صحیح. پتہ نہیں تم نے کس کو دیکھا ہے. خطیب الاسلام علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے تم نے حلیمہ کی بکریوں سے پیچھے پیچھے تو دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل سے آگے آگے کیوں نہیں دیکھا؟ تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ ارے ناداں، جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے یوسف کو کنان کے کنویں میں تو دیکھا ہے، مصر کے تخت پہ کیوں نہیں دیکھا؟ تو نے مکے کی گلیوں میں چلتا تو دیکھا ہے، سدرہ کی روشوں پہ چلتا کیوں نہیں دیکھا؟ تو نے کھانا کھاتے تو دیکھا ہے، لیکن کئی کئی دن بغیر کھانے کے مصطفیٰ کو گزارا کرتے کیوں نہیں دیکھا؟ تو نے نکاح کرتے تو دیکھا ہے، لیکن مالک کے قرب ناز میں ایسا تجرد پیدا ہوتا ہے کہ جبریل بھی پیچھے رہ جاتے ہیں. کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی جا سدرہ تے ہار گیا. کوئی لاؤ تو صحیح ایسا. زمانہ ڈھونڈے، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. ایسا ہے ہی کوئی نہیں. کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا. حسان بن ثابت فرماتے ہیں کیسے دیکھتی میری آنکھ، ایسا تو پیارا کسی نے جنم ہی نہیں دیا. کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. خدا نے وہ سچائی پن چھڑے ہے جدے وچ محمد نو ٹالیا سی. وہ لمحے کیسے ہوں گے جب عرش کے رب نے فرش پر آمنہ کے گھر میں سویرا کر دیا، حد کر دی گولڑے کے تاجدار نے. اللہ جی یہ آمنہ دیکھ رہی ہیں، مکھ چاند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مد بھریاں. ایسا دیکھا ہی نہیں. میں پھر وہی کہہ دوں جو روز کہتا ہوں، تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا. ہاں میں بار بار یہی کہتا ہوں، مجھے بڑا لطف آتا ہے ان لفظوں میں. اور لڑائی بھی اس لیے ہو رہی ہے کہ لوگوں نے دیکھا ہی نہیں. دیکھ لیتے جھگڑا نہ کرتے، جانے مارتے. لوگ اس لیے بحث کر رہے ہیں کہ انہوں نے دیکھا. تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چند شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جیو رخ تو نقاب اٹھاوے، تے جے او نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے، اتے دھرتی لف لف جاوے. جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے، متا بے ادبی ہو جاوے. خلق خودے نے مول ہی دنیا، کوئی ورلا ہی جان بچاوے. یہ کیوں مستی ہے؟ رات بیت گئی ہے، ٹھنڈ لگ رہی ہے، ٹھنڈی ہوا گزر رہی ہے، لیکن کیا ہو گیا آپ کو؟ ایک آدمی بھی نہیں اٹھ رہا. کیا ہو گیا؟ خلق عہدے نے مول ہی دنیا. خلق عہدے نے. اللہ اکبر. تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا. علم خدا نے اینا دتا، عقلاں وچ نہ آوے. عقل خدا نے اینی دتی، علماں وچ نہ آوے. جے او کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ پل جاوے،
اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جویں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے، جے او کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ پل جاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدھرے نظر نہ آوے۔ محبت کے تقاضے ہیں۔ سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی فرما برداری کرتا ہے۔ وہ محبت کیسی کہ جس کو محبوب مان لیا اور اس کی اطاعت اس کی فرما برداری نہ کی۔ میں اور آپ اگر حضور سے محبت کرتے ہیں اور یقیناً کرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا، کیا اپنے آقا و مولا حضور علیہ السلام کے ساتھ ہمارا تعلق محبت اس تقاضے کو پورا کرتا ہے، اور حضور کی اتباع کیا ہمارا طرز زندگی ہے۔ میرے شیخ کا ایک جملہ ہے، کمال کر دی انہوں نے کہ یاری لاکھوں پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نالوں ایک باری۔ یعنی تمہارا انداز زندگی، طرز زندگی بتائے کہ تم حضور کے غلام ہو۔ تم دور سے آ رہے لوگ پہچان کے کہیں گے یہ آقا کا نوکر آ رہا ہے، آقا کا غلام آ رہا ہے، تو اپنا انداز حیات ایسے مرتب اور منظم کر لیا جائے کہ ہمارے عشق کی گواہی ہمارا عمل فراہم کر رہا ہو۔ محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے، یہ تقاضا محبت ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ محبوب بھی کسی کو کہے اور اس کا ذکر اس کو مرغوب اور محبوب نہ ہو۔ میاں صاحب نے بھی کہا نا، جو کسی دا عاشق ہوندہ گل اسے دی کرتا، سو سو مکر بہانے کر کے مرنے او دے مردا۔ تو یہ ایک فطرت ہے کہ بندہ جس سے پیار کرتا ہے تو وہ اس کی بات کرنے میں راحت محسوس کرتا ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں میرے ممدوح کی باتیں چھیڑو، میرے محبوب کا تذکرہ ایسی کستوری ہے جو جو سے چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی چلی جائے۔ تو محب کو راحت ملتی ہے جب تذکرہ محبوب، ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایہ کرتے۔ اتنا میٹھا نام، تو محبوب کا نام جب تکرار سے لیا جائے تو دل کو ٹھنڈ پڑتی ہے، دل کو قرار ملتا ہے، دل کو تسکین آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے عیب نہیں سن سکتا۔ حبو کا شیع یعمی و یسم، بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے عیب نہیں سن سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے محبوب میں عیب ہو بھی تو نہیں سن سکتا، اور اگر اس کا محبوب بے عیب ہو تو خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حضرت احسان بن ثابت نے حضور کے سامنے پڑھا، اور حضور کی خاموشی اور حضور کا داد دینا اور دعا دینا تائید ہے کہ کہا محبوب آپ ہر عیب سے پاک کیے گئے ہیں، ایسے لگتا ہے جس طرح آپ کے رب نے آپ کو آپ سے پوچھ پوچھ کے بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ تو جس سے محبت ہو پھر اس کا ذکر اچھا لگتا ہے، اور اس کے بارے میں کوئی عیب لگائے تو گوارا نہیں ہوتا۔ جس سے محبت ہو، جس سے پیار ہو، جس سے الفت کا رشتہ ہو، اس کے فکر کو، اس کے مشن کو، اس کے پیغام کو آگے پہنچانا، ابلاغ کرنا، یہ محبوب کا تقاضا محبت ہے۔ میں اور آپ اگر اللہ اس کے رسول سے پیار کرتے ہیں تو پھر اس پیار کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضور کے لائے ہوئے دین کو پوری دنیا کے اوپر غالب کریں۔ مجھے بتاؤ، صحابہ سے بڑھ کر حضور علیہ السلام کے شہر مدینہ کو کوئی پیار کرنے والا تھا؟ جتنا محبت اور جتنا آسودہ اور ٹھنڈا سایہ انہوں نے مدینے میں پایا تھا، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص کی قبر یہاں چائنا میں ہے، اور کسی صحابی کی قبر ترکی میں کسی کی کہاں، تو وہ شہر امان چھوڑ کر کے وہ کہاں کہاں آ بسے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جذبہ کھینچ لایا کہ جس مقصد کے لیے حضور نے زندگی گزاری، حضور کے لائے ہوئے دین کو پوری دنیا کے اوپر پہنچانا ہے، اور پھر انہوں نے حضور کے لائے ہوئے دین کو دنیا کے ایک ایک کونے تک پہنچایا۔ اور تابعین میں سے ہم اس شخص کی کہانی نہیں بھول سکتے جو اللہ کے دین کا پیغام لے کر کے نکلا اور گھوڑے پہ سوار تھا،
ایک جگہ آئی کہ آگے دلدل آ گئی، اسے بتایا گیا کہ یہاں سے آگے زمین ختم ہو گئی ہے۔ اس نے گھوڑے کی باگی کھینچ لی اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، مالک میرے جذبے تو جوان تھے، تیری زمین ہی ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہ جذبے ہیں جس سے محبت کی جائے، اس کے فکر کو، اس کے مشن کو، اس کے پیغام کو دنیا کے ہر کونے تک پہنچانے کا عزم، یہ محبتوں کا تقاضا ہے۔ بابل کا شہر ہے اور نمرود کی جھوٹی خدائی کا ناقوس بج رہا ہے۔ نمرود نے اپنی شکل کے بتوں کو شہر کے دروازوں پر نصب کیا ہوا ہے، اور جو بھی بابل شہر میں داخل ہوتا ہے پہلے اس کے بت کو سجدہ کرنا لازم ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص بت کو سجدہ کیے بغیر دروازہ عبور کرتا ہے تو اس نے ایسا سسٹم لگایا تھا کہ گھنٹیاں بجنے لگ جاتی ہیں اور اس کو پکڑ کے بتوں کے چرنوں میں رکھا جاتا ہے۔ چاروں طرف ظلم اور شرک کی بدبو پھیلی ہوئی ہے۔ اس ماحول کے اندر اللہ کا ایک بندہ آنکھ کھولتا ہے جس کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے، اور اس ماحول کے اندر جہاں ظلمت ہے، اندھیرا ہے اور بت پرستی قوم کا شعار بنی ہوئی ہے، تو اس ماحول کے اندر اللہ کی توحید کا جھنڈا کھڑا کرتے ہیں۔ آئیے کتاب رحمت سے اس مضمون کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، اور بے شک ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے اس کی نیک راہ عطا کر دی۔ جو پیغمبر ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ میں بھی پیغمبر ہوتا ہے، وہ بچپن میں بھی پیغمبر ہوتا ہے۔ اعلان جب بھی کرے یہ اللہ کی حکمت ہے، لیکن پیغمبر یہ نہیں ہوتا۔ دنیا کے اوپر ایک ولی تو ہو سکتا ہے کہ پہلے ڈاکو ہو پھر بعد میں توبہ کرے اور ولایت کے درجے پہ گامزن ہو جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک بندہ جیل میں حفظ کر لے اور بعد میں وہ شہر کا امام بن جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ برائی کے راستے سے نکلے پھر نیکوں کا امام بن جائے۔ یہ دنیا کے ضابطے یہ ہیں اور ایسا دیکھنے کو ملتا ہے۔ بڑے بڑے اولیاء ایسے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے کس حالت میں تھے اور پھر حالت جب بدلی۔ حضرت بشر حافی کی کہانی سن لیجئے کہ حضرت بشر حافی علیہ رحمہ جو ہے وہ شراب کے نشے میں دھت ہیں اور جا رہے ہیں، راستے کے اندر کاغذ کا ایک ٹکڑا پڑا ہے اور اس کے اوپر لفظ اللہ لکھا ہوا ہے۔ شراب کا نشہ تھا لیکن نشے میں بھی کچھ ہوش تھی۔ وہ کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا، اس کو چوما آنکھوں سے لگایا اور کسی اونچی جگہ پہ رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ اس دور کے کسی اللہ کے ولی کو رب کا سندیشہ پہنچا، جا بشر حافی کو مبارک دیتے۔ بشر حافی شراب کے نشے میں دھت تھا، اس نے شراب خانے کے دروازے پہ جا کے دستک دی۔ بشر حافی باہر آئے تو حافی کہتے عربی میں ننگے پاؤں والوں کو، تو یہ پاؤں میں جوتے نہیں ابھی انہوں نے پہنے تھے، نشے میں تھے۔ انہوں نے کہا رب تجھے سلام دیتا ہے اور اس کے نام کی تو تعظیم کی ہے، اللہ نے اپنے مقربوں میں تیرا نام لکھ لیا ہے۔ تو پھر بشر حافی نے ساری زندگی جوتے نہیں پہنے کہ جب اللہ نے میرے اوپر کرم کیا تو میں برہنہ پا تھا، اور ساری زندگی وہ برہنہ پا ہی رہے۔ اور پھر اللہ نے وہ عزت دی بشر حافی کو کہ جس راستے سے گزرنا ہوتا تھا بشر حافی نے، جانور اس راستے کے اندر گوبر بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ تو حضرت بشر حافی پھر وہ مرتبہ پا گئے۔ امام احمد بن حنبل جیسا شخص جو ہے وہ حدیث رسول پڑھانے والا اور فقہ کا اجالا بانٹنے والا، جب وقت ملتا تو جنگلوں میں حضرت بشر حافی کے پیچھے دوڑتے اور ان سے خیرات طلب کرتے۔ کسی نے کہا احمد بن حنبل بات سمجھ سے باہر ہے، اتنے بڑے عالم ہو کہ ایک فقیر کے پیچھے دوڑتے ہو؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا لوگو، احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے بشر حافی اس رب کو جانتا بھی ہے، اس لیے میں اس کے پیچھے پیچھے دوڑتا ہوں۔ تو کہاں سے کہاں پہنچے۔ ایک بزرگ تھے بغداد میں، وہ کہتے ہیں میں گزر رہا تھا تو راستے میں ایک شرابی تھا جو گندی نالی پہ گرا ہوا تھا اور گندے پانی سے اس کا منہ جو ہے وہ غلیظ ہو رہا تھا۔ انسانی محبت کے ناطے مجھے ترس آیا، میں نے اس کو اٹھایا اور اس کا منہ دھویا اور گھر کا راستہ دکھایا۔ مشہور شرابی تھا۔ تہجد کے وقت جب میں مسجد میں گیا تو کیا منظر نامہ ہے کہ وہ شرابی جس کو دوپہر کے وقت میں نے اٹھا کے اس کا منہ دھویا تھا، وہ میرے سے پہلے مسجد میں آ کے مصلی پہ کھڑا ہے۔ بار الہ، یہ کیا تماشا ہے کہ یہ تو آج دوپہر کو شراب کے نشے میں تھا اور آج میرے سے بھی پہلے مصلی پہ آ کے کھڑا ہے۔ آواز آئی میرے بندے، تو نے اس کا منہ دھو دیا تھا، میں نے اس کا دل دھو دیا ہے۔ تو ایسا بارہا ہوا ہے کہ ایک ڈاکو، ایک شرابی، ایک سود خور وقت کا امام بنا اور وقت کا ولی بن گیا، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا ہے
کہ زندگی پہلے اچھی نہ ہو اور بعد میں نبوت دے دی جائے۔ اللہ نے جس کو نبوت کے لیے مختص کیا ہوتا ہے، اللہ اس کے بچپنے کی بھی حفاظت کرتا ہے، اس کے لڑکپنے کو بھی حسن دیتا ہے اور جمال دیتا ہے۔ وہ بند کمروں کے اندر بھی جو ہے وہ قدموں میں بچھتے ہوئے حسن کے حملوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اے ایمان والو، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے پورے، اور نہ چلو شیطان کے نقش قدم پر، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ہمیں اسلام میں پورا پورا داخل ہونے کی اس آیت کریمہ میں تلقین کی گئی ہے، کیونکہ اسلام کے ثمرات ہمیں تبھی ملیں گے جب ہم پورے پورے داخل ہوں گے۔ جہاں ہمارا جی چاہا وہاں اسلام کو اختیار کر لیا، اور جہاں ہمارا جی نہ چاہا وہاں ہم اپنی خواہشات کے اسیر ہو گئے۔ تو یہ جو ہمارا انداز ہے، یہ اسلام کے ثمرات ہماری جھولی میں نہیں آنے دیتا۔ اس لیے اگر ہم پیرو بلبل ہوں یا تلمیذ گل والی بات، یا تو پورے پورے اسلام میں آ جائیں تو پھر اسلام کے ثمرات ملیں گے۔ تو جو لوگ پورے کافر ہیں تو وہ کفر کے جو فوائد ہیں دنیاوی وہ حاصل کر رہے ہیں، جس طرح اس وقت دنیا کی وہ قومیں ہیں۔ مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس وقت رسوا اس لیے ہو رہے ہیں کہ یہ اسلام کے اندر پورے پورے داخل نہیں ہونا چاہتے، اور دوسری جانب جس طرح مغربی دنیا ہے اور وہ جس طرح زندگی عیش و عشرت کی گزار رہی ہے، تو ان کی زندگی اس طرح کی بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اعتقاد تو ہے اور اندر ایمان کی حرارت اور نور تو ہے، لہٰذا وہ اس طرز پہ جا نہیں سکیں گے کہ ان کی زندگی جو آسودہ ظاہری زندگی ہے وہ گزار لیں۔ تو دوسری جانب اسلام کے جو ثمرات ہیں وہ بھی نہیں پا رہے، اس لیے کہ پورا پورا اسلام میں بھی نہیں آنا چاہ رہے۔ اس لیے کہا گیا کہ اگر تم زندگی کی حقیقی لذتوں سے آشناس ہونا چاہتے ہو تو پھر تمہیں پورا پورا اسلام میں داخل ہونا پڑے گا اور شیطان کو چھوڑنا پڑے گا۔ اور جو درمیان میں کہتے ہیں آدھا بندہ دھوپ میں ہو آدھا چھاؤں میں ہو، تو ایسے سونا بھی نہیں چاہیے، بیماری لگ جاتی ہے۔ یا مکمل دھوپ میں سوئے یا مکمل چھاؤں میں سوئے۔ اسی طرح آدھا اسلام میں اور آدھا اپنی خواہشات اور کفر کے نظام کو اختیار کرنے والے کبھی بھی سکون کی زندگی نہیں پا سکتے۔ اس لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ تم پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور اگر تم پھسلنے لگو اس کے بعد کہ آ چکی ہے تمہارے پاس روشن دلیلیں، قرآن مجید اتر چکا ہے، نبی علیہ السلام کے معجزات تم دیکھ چکے ہو، سب کچھ تمہارے پاس ہے، سیرت طیبہ کا نور ہے، تو جان لو اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے، اور تم کبھی بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ کے فیصلوں سے نہیں بچ پاؤ گے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ آئے ان کے پاس اللہ کا عذاب چھائے ہوئے بادلوں کی صورت میں اور فرشتے آئیں اور ان کا فیصلہ ہی کر دیا جائے؟ کیا آپ کفار یہ چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، آخرکار اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جناب کب آئے گا عذاب؟ آئیں نا فرشتے، کب آتے ہیں؟ آئیں آسمان سے بادل۔ اللہ فرماتا آئیں گے، ابھی اس نے تمہیں مہلت دی ہے، جب آئیں گے تو پھر فیصلہ کر دیا جائے گا۔ جن 7 اشخاص کا ذکر ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 7 یظلہم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادت اللہ ورجل قلبہ معلق بالمساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا الیہ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففادت عيناه، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا اس دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، 7 اشخاص کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ بخشے گا۔ ان میں سے پہلا عادل حکمران ہے، دوسرا وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی یاد میں گزری، عبادت میں بسر ہوئی، تیسرا وہ شخص کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لگتا ہے، چوتھا وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی یا کسی عورت کو کسی مرد نے دعوت گناہ دی تو اس نے جواب میں کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور پانچواں وہ شخص کہ جس نے مخفی انداز سے صدقہ کیا کہ جو دائیں ہاتھ نے خرچ کیا بائیں کو اس کی خبر نہ ہوئی، اور چھٹا وہ شخص
کہ جو دو لوگ اللہ کے لیے پیار کرتے ہیں اور اللہ کے لیے آپس میں جدا ہوتے ہیں، اور ساتواں شخص کہ جس نے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، تو یہ 7 اشخاص قیامت کے دن عرش الہی کے گھنے سائے تلے ہوں گے، اور انہیں حوض کوثر کا جام دیا جائے گا، اور جسے حوض کوثر کا جام عطا کر دیا جائے گا 50,000 سالوں پر مشتمل اس ایک دن میں اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ تو وہ دن انتہائی سخت دن ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سختیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ شروع سے پیغمبر حسن و جمال حضور علیہ السلام کی توہین و تنقیص کو شعار زندگی رکھتے ہیں، تو ایک زمانے میں انہوں نے سازش کی اور آقا کریم کے روضہ اطہر سے حضور کے جسد اطہر کو چرانے کی سازش کی، اور جس کی حفاظت میرا رب کرے کون اس محبوب کا بال بیکا کر سکتا ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارا امتحان ہے، ورنہ جس کے سر پہ وارفانہ اللہ کا ذکر کا تاج میرے رب نے رکھا ہے، بھلا اس کی شان کو کوئی گھٹا سکتا ہے؟ جدا ذکر خدا بلند کرے کیڑا جمع حسن و بند کرے، اس ذکر دا حافظ آپ خدا پڑھو لا الہ، خود اللہ حفاظت کرنے والا ہے ذکر کی۔ یہ تاج رب نے محبوب کے سر پہ رکھا ہوا ہے، اس لیے چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے چاند کی نوری کرنوں کو میلا نہیں کیا جا سکتا۔ تھوکنے والے کا اپنا منہ گندا ہوگا، لیکن چاند کل بھی روشن تھا، چاند آج بھی روشن رہے گا۔ مدینے والے چاند کی عظمتوں کو کوئی گہنا سکتا ہی نہیں ہے، کیونکہ جس کے سر پہ وارفانہ لکا ذکر کی چادر میرے رب نے تان دی ہے، اس کی عظمتوں کو کوئی گھٹا سکتا ہی نہیں ہے۔ یہ امتحان ہمارا ہے، یہ آزمائش ہماری ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے کہا کہ یہ سعادت مند لوگوں کا مقسوم ہوتا ہے، تو زمانے میں کچھ بد نصیب یہودیوں نے یہ سازش کی کہ حضور کے جسد اطہر کو روضہ انور سے نکال لیا جائے، اور پھر باقاعدہ انہوں نے 2 اشخاص کو وظائف پڑھا کر کے، داڑیاں رکھوا کر کے، جبہ و دستار پہنا کر کے مدینے میں بھیجا، صوفیاء کے، نیکوکاروں کے، علماء کے، زاہدین کے روپ میں، اور انہوں نے وہاں ایک جگہ کرائے پہ لے لی اور اپنی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ وہ اپنے کمرے کے اندر سرنگ کھودتے اور روزانہ مٹی نکالتے، اور رات کے اندھیرے میں بقی کے قبرستان میں قبروں کے اوپر مٹی ڈال کے آ جاتے، اور سارا دن تسبیح لیے اللہ اللہ کرتے رہتے۔ لوگ کہتے کہ یہ تو بڑے صالح لوگ ہیں، اور پھر لوگوں کو خیرات بھی کرتے، لیکن کارروائیاں اور انداز یہ تھا، لباس خضر میں رہزنی کر رہے تھے، اور یہ ڈاکو اور یہ رہزن لٹیرے ایک بہت خطرناک مہم پہ آئے ہوئے تھے۔ جب وہ بالکل قریب پہنچ گئے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر کے پاؤں کا انگوٹھا بھی ننگا ہو گیا، حضور علیہ السلام سلطان نور الدین زنگی کو خواب میں ملے، اور ان کی شکلیں دکھائی کہ یہ 2 موذی مجھ کو تکلیف دے رہے ہیں۔ تو سلطان فوراً اٹھا اور کہا مدینے میں کوئی غیر معمولی واقعہ ظہور پذیر ہوا ہے، اور اس نے جلدی سے کچھ سواروں کو اپنے ساتھ لیا اور کچھ خزانہ ساتھ لیا، اور فوجوں کو حکم دیا کہ وہ تیار ہو کر کے جلدی میرے پیچھے آئیں۔ مدینے میں پہنچ کر کے اس نے دعوت عام کر دی اور لوگوں کہا کہ آؤ میرے دسترخوان نعمت سے کھاؤ، اور لوگوں کو خیرات کرنے لگا۔ سارا مدینہ اس کے پاس آیا، لیکن جو شکلیں اس نے دیکھی تھی اس کو وہ نظر نہ آئیں۔ وہ بار بار پوچھتا تھا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں، سارے جو ہیں وہ آپ سے خیرات لے گئے ہیں۔ ہاں 2 شخص ایسے ہیں کہ جو بہت بڑے سخی ہیں، ان کو تو ضرورت ہی نہیں آپ کی دہلیز پہ آنے کی۔ بادشاہ نے کہا مجھے دکھاؤ وہ کون ہے۔ بادشاہ کو شک گزرا یہ وہی تھے۔ جب سامنے آئے تو بادشاہ نے فوراً پہچان لیا، کہا کہ میں تمہارے ڈیرے پہ جہاں تم رہتے ہو وہاں جانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ تفتیش کرنا چاہتا تھا، جب دیکھا تو تسبیحیں لٹکی ہیں، مسلح بچھے ہوئے، قالین بچھے ہوئے ہیں۔ تو بادشاہ مسلح اٹھایا، قالین اٹھایا تو نیچے پھٹا تھا، جب پھٹا اٹھایا تو نیچے سرنگ تھی۔ پھر بادشاہ نے ان کو جانوروں کے پیچھے بندھوا کر کے چروا دیا، اور میں نے تاریخ میں پڑھا سلطان نور الدین زنگی مدینے کی گلیوں میں پھر اس کے بعد روتا پھرتا تھا، اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور کہتا تھا یا رسول اللہ تمہاری مہربانی کہ یہ ڈیوٹی میرے ذمہ لگائی ہے، ورنہ کائنات بھری پڑی تھی، یہ سعادت مندی میرا مقدر کہ اس نوکری کے لیے مجھے منتخب کیا ہے۔ اور پھر اس نے روضہ رسول کے ارد گرد جو ہے جہاں تک پانی آتا ہے وہاں تک جو ہے
اس نے جو ہے زمین کھدوائی اور سیسا پگھلا کے اس کے اندر ڈال دیا کہ دوبارہ قیامت تک کوئی موذی اس کی جرأت نہ کر سکے. تو روضہ رسول کے ارد گرد وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے جس کو کھودا نہیں جا سکتا. یہ سلطان نور الدین زنگی کی زندگی کا یہ انوکھا باب ہے. آئیے اب سلطان صلاح الدین ایوبی کی کہانی بھی سنتے ہیں. یہ اسلام کا مجاہد اعظم، یہ حلال اور صلیب کی جنگوں کا ہیرو، اور جس پہ امت اسلامیہ کو آج بھی ناز ہے، اور آج صدیاں گزرنے کے بعد یہ سینوں میں دل کی طرح دھڑکتا ہے. سلطان ایوبی کا نام آج بھی دلوں پہ نقش ہے، اور اس کا نام سن کے مردہ جانوں کے اندر بھی زندگی کی حرارت پیدا ہو جاتی ہے. اس کے زمانے میں ریجینالڈ بدبخت ایک انگلستان کے شہزادے نے حاجیوں کے قافلے کو روک لیا اور ان کا سامان لوٹ لیا. انہوں نے کہا ہم حج پہ جا رہے ہیں، تو نے ہمارا سامان لوٹ لیا، ہمیں جانے دے. تو اس نے دریدہ دہنی کرتے ہوئے کہا بلاؤ اپنے نبی محمد کو جو تمہاری جان چھڑائے. بس سلطان صلاح الدین ایوبی تک یہ بات پہنچی تو میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ وہ دانت پیستا تھا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اس میں کھڑے کھڑے قسم کھائی کہ جب تک اس ظالم کو کیفر کردار تک نہیں پہنچاؤں گا چین کی نیند نہیں سوؤں گا. پھر پونے 2 سال کا عرصہ آپ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی دیکھ کے جنگی مہموں کو ترتیب دیتا رہا. دن رات اس نے ایک کر دی، نیند قریب نہ آنے دی. جب نیند بہت زیادہ تنگ کر دی تو پھر وہ خیمے کی چوب کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہو کر کے اپنی آنکھوں کی آگ بجھا لیتا، اور پونے 2 سال کا عرصہ اس نے چارپائی پہ لیٹ کے نہیں دیکھا. پھر وہ لمحے آئے کہ اللہ نے اس کی مراد پوری کی. انگلستان کے شہزادے لائن میں کھڑے تھے، اس نے شاہ گاما کو اپنی کرسی دی اور ساتھ کہا ہم جس کو کرسی دیتے اسے امان دیتے ہیں. پھر اس نے اس کے جو نائٹس تھے ان کو آب خورے دیے، ان میں پانی دیا، کہا جس کو ہم پانی دیتے ہیں اس کو امان دیتے ہیں. پھر جب ریجینالڈ کی باری آئی تو بادشاہ کی رگیں پھول گئی غصے سے. اس نے تلوار نیام سے باہر نکالی اور اس کی چھاتی پہ چڑھ کے اس کی گردن پہ تلوار رکھ کے اس کے ٹکڑے کرتے ہوئے کہا او کتے، تم نے کہا تھا بلاؤ اپنے نبی محمد کو، محمد عربی نے اپنا نوکر بھیج دیا ہے. اور اس طرح اس ریجینالڈ کتے کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے. یہ ہماری تاریخ ہے، یہ اور روشن تاریخ ہے. ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، اس دور کے شہنشاہ، اس دور کے بادشاہ اتنی جرأت اور اتنی عظیمت رکھا کرتے تھے. اور آج ہماری کمزوریاں نے دشمنوں کو دلیر کر دیے. کبھی ایسا بھی اندھیر آیا تھا کہ سر عام یوں توہین و تنقیص ہوتی ہو پیغمبر حسن اور پیغمبر جمال کی، اور پھر 1 ارب 40 کروڑ انسان دنیا کے اوپر بستے ہوں. یہ بھی زمانے نے دن دیکھنے تھے. تو امت مسلمہ کی موت واقع ہو جائے اگر حضور علیہ السلام کی توہین باقی رہتی ہے. اس لیے امت کو پوری قوت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور اپنے نبی علیہ السلام کی توہین کا بدلہ لینا ہے. اور یہ ممکن نہیں ہے جب تک جو ہے وہ ہم پوری دنیا کے اوپر غالب نہ ہوں. اللہ تعالیٰ امت کو وہ دن نصیب فرمائے کہ امت کا غلبہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. اس وقت ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس عالم لیڈر کوئی نہیں ہے. عوام کے جذبے یقیناً دیکھنے کے. سیریا کے بچوں کو میں نے دیکھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے، انہوں نے ہاتھوں میں کتبہ پکڑا ہوا ہے، اور میں اس منظر کو دیکھ کر کے کتنی دیر تک سکتے میں رہا. اس کے اوپر لکھا ہوا تھا اقتلونا ولا تسبوا لنبینا، ہمارے ٹکڑے کر دو لیکن ہمارے نبی کو گالی نہ دو. ان بچوں کے درد کی کہانی کلیجے چیر رہی تھی. جو حضور کے لیے جان دیتا ہے پھر حضور آغوش رحمت اسے سمیٹ بھی لیتے ہیں اور اسے امر کر دیا جاتا ہے. زمانے میں کتنے لوگ آئے اور چلے گئے، آج ان کے نام بھی باقی نہیں، لیکن غازی علم الدین کا نام آج بھی سینے کے اوپر لکھا ہوا ہے. اس کا نام مٹتا ہی نہیں ہے. اس کے نقوش اتنے گہرے ہیں کہ کبھی مدھم ہی نہیں ہوتے، چونکہ اس نے اپنی جان اپنے آقا کے نام دے دی. اللہ اکبر. کہا گیا، قائد اعظم نے کہا ایک بار تو کہہ دیں کہ راجپال کو میں نے نہیں مارا، تیرے گلے سے پھندا نکلوانا یہ ہمارا کام ہوگا. لیکن غازی نے مسکرا کے کہا یہ تو سعادت کا کام ہے جو میں نے کیا. میں مر کے بھی نہیں مرتا جے تیری نظر ہو، آنکھی سونے نو وائے نہیں جے تیرا گزر ہوئے. میں مر کے بھی نہیں مرتا جے سونے تیری نظر ہو. یہ تو میرے لیے اعزاز کی بات ہے. اور پھر غازی علم الدین نے پھندے کو چوم کر کے وہ انوکھی داستان رقم کی. 1929 کی کہانی ہے. کہتے ہیں پاکستان کے خاکے میں رنگ غازی علم الدین کے خون کا ہے.
اس کے بعد تحریک تیز تر ہو جاتی ہے اور عشاق کے قافلے میدان عمل میں نکلتے ہیں، اور اس واقعہ کے 18 سال بعد جو ہے وہ پاکستان باہر سے وجود میں آتا ہے۔ شہیدوں کا خون ہمیشہ رنگ لاتا ہے، اور پھر حضور کی ناموس کے لیے جو دیا گیا خون ہے وہ کبھی بھی ضائع نہیں جاتا۔ ان کی تربت نور سے روشنیاں نکلتی ہیں اور ہمیں وہ پیغام دیتی ہیں کہ حضور سے وفا کر لو، پھر لوح و قلم بھی تمہارے ہیں، پھر ساری خدائی جو ہے وہ تمہیں سلام کرے گی، زمانہ معترف ہوگا تمہارا، عزتوں کی معراج میں بیٹھ جاؤ گے۔ تو جب وہ خون ضائع نہیں گیا اور 18 سال بعد پاکستان بنا، تو کیا یہ خون ضائع چلے جائے گا؟ کبھی بھی نہیں جائے گا۔ اگر ہم نااہل ہیں اور ہم اس خون سے کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے اور اس ملک میں نظام رسول کی بہاریں نہ لا سکے تو یہ ہماری کوتاہی ہوگی، لیکن شہید کا خون کبھی بھی لائے گا نہیں جاتا۔ اس خون کی سرخی رنگ لائے گی اور اس کا شوخ رنگ ایک دن نظام مصطفیٰ کی بہاریں لے کے آئے گا۔ ہمیں چاہیے یہ تھا کہ غازی علم الدین کی شہادت کا بدلہ اس طرح لیتے کہ متحد ہو جاتے اور پھر مضبوط سیاسی قوت بنتے، اور یہ ایک ایسا بدلہ تھا، اور اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ کا سویرا طلوع ہوتا اور بہاریں آتی۔ کاش کہ ایسا ہو سکتا، لیکن بہرحال جب قومیں انتشار کا، افتراق کا، تشدد کا شکار ہوں تو بڑے بڑے کاموں سے وہ فوائد سمیٹ نہیں سکتی، لیکن جنہوں نے مقاصد کے لیے قربانیاں دی ہوتی ہیں ان کی قربانیاں ضائع نہیں جاتی۔ لہٰذا حضور کی ناموس کے لیے جو قربانی غازی ممتاز نے دی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جس ماحول میں اس نے قربانی دی ہے اور جس ماحول میں یہ جو ہے وہ اہانت رسول کا بازار گرم تھا اور پوری دنیا کے اوپر خاکے تراشے جا رہے تھے، پاکستان کے اندر کسی کو جرأت نہیں تھی کہ ناموس رسالت کی طرف میلی نگاہ سے بھی دیکھ سکے، چونکہ 295 کا قانون موجود تھا اور عالمی قوتوں کو کھٹک رہا تھا کہ پوری دنیا کے اوپر آزادی اظہار کے نام سے اہانت رسول کا بازار گرم کر دیا گیا ہے، لیکن پاکستان کے اندر یہ قانون جو ہے وہ کس طرح رکاوٹ بنا ہوا ہے، تو لہٰذا اس قانون کو ختم کیا جائے، اور اس کے لیے کچھ لوگ تیار کیے گئے، اسمبلی میں بل لایا گیا اور پھر گورنر نے جو کیا سو کیا، لیکن رب کے اپنے انتظام ہوتے ہیں۔ میں یہ بات کہتا ہوں کہ غازی ممتاز کے علاوہ کوئی اور بھی یہ کام کر سکتا تھا، لیکن ایک سپاہی کو جو ڈیوٹی پہ مامور تھا یہ ذمہ داری دی گئی اور یہ میسج دیا گیا، یہ پیغام دیا گیا کہ تم زبان دارازی کر کے یہ سمجھتے ہو کہ سیکورٹی کے حصار میں چلے جائیں گے، تو اسی سیکورٹی کا ایک اہلکار کو جو قتل کرے گا، بتاؤ اب کدھر جاؤ گے؟ تو یہ ایک ایسا میسج تھا کہ لمبی لمبی زبانیں جو منہ سے نکلی تھی اور بھونک رہے تھے وہ فوراً اندر چلی گئی اور کسی کو پھر ہمت نہ ہوئی، اور اس نے اپنا خون دے کر کے اس قانون کی حفاظت کی، اس کو بچا لیا۔ بہرحال جو ہوا سو ہوا، اس کے بعد تحریکیں چلی، ہم کامیاب سرخرو اس اعتبار سے نہ ہو سکے کہ اس کو چھڑا سکتے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، لیکن وہ سرخرو ہو گیا اور غازی علم الدین کا حقیقی جانشین بن کے اس نے وہ رتبہ پایا۔ میں اس دن بھی کہا تھا، ہفت اقلیم کا شہنشاہ وہ عزت نہیں پا سکا جو اس فقیر کو نصیب ہے۔ وہ مشائخ کی آنکھوں کی پتلیوں پہ بیٹھ کے گیا ہے، وہ عقیدتوں کے ہجوم میں گیا ہے، وہ محبتوں کی ایک انوکھی داستان رقم کر کے گیا ہے، وہ الفتوں کا ایک ایسا رنگ جما گیا ہے کہ اس کے نقوش پا کی سرخیاں اور اس کے روشن نشان عشاق کے کافروں کے لیے سنگ میل ثابت ہوں گے، اور وہ عقیدتوں کی ایک نرالی داستان رقم کر گیا ہے۔ حضور کے نام پر اپنا سب کچھ وار کر کے اپنے آپ کو بھی سرخرو کر گیا، اپنے خاندان کو بھی سرخرو کر گیا، اور امت کا بھی قرض اتار گیا۔